کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، جن کے بارے میں حضور یہ فرما دیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میرا رب چکائے گا، پھر کون افضل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے کہ جو بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے روی سے، گمراہیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں غوث اعظم کے صدقے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رکھے۔ بیاں گو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ وہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر زندہ پہلے خلیفہ، صدیق اکبر زندہ پہلے خلیفہ، آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اور صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ یہ میں اب سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں بھائیو، شوق نہیں ہے مجھے بات کرنے کا، کبھی کبھی اجر پہلے بتا دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا سمجھانے کے لیے، بالکل آسانی کے ساتھ اترنے والی بات، اللہ کے سمجھ میں آ جائے۔ بھائی سبحان اللہ کے بارے میں سنا ہے آپ نے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا کہو اجر سنانا، فوراً کہا سبحان اللہ۔ ویسے انسان ہے لالچی، جب تک لالچ نہ تو بات کرتا نہیں، کبھی بغیر لالچ کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن کیا کرے جی، ہے لالچی انسان، صحیح انسان لالچی، تو اجر پتا چلتا ہے نا تو بندہ اور نکھر کے سامنے آتا۔ اب اجر کیا ہے؟ قدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، اب کہو خدا کے فضل سے میں ہوں قدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں قدا صدیق اکبر کا، فضل سے فضل سے فضل سے کبھی فضل، ہذا من فضل ربی ہے، ہذا من فضل ربی ہے، اور اس کے اگر مقابل جاؤ تو فانساہم انفسہم ہے، الحمدللہ ہم ان میں نہیں، ہم فضل ربی میں ہیں، خدا کے فضل سے میں ہوں قدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں قدا صدیق اکبر کا۔ بیان سنانا ہے اپنے کہ بظاہر تو احسان کی بات کی، لیکن در حقیقت ہے خدمت حضور کی۔ کہا حضور نے جو نے خدمتیں کی مجھ پر، میں سب کا میں نے احسان چکا دیا، اس کا ابو بکر کا احسان اللہ چکائے گا۔ اب ساری زندگی نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر گئے، تو نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا،
اکبر کا بیان سنا بھی آپ نے، میں اس پہ سیکھ پڑھ رہا ہوں کہ ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. کیسے کیسے فتنے اٹھے تھے حضور کے وصال کے بعد، کیسے کیسے فتنے. مقابلہ کس نے کیا؟ صدیق اکبر. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. دیکھو سہارا لے ضعیف و اقویا، صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیف و اقویا، صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیف و اقویا، صدیق اکبر کا. سنو مجھے جو توجہ دلائی، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حضرت زید بن حارثہ کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا تھا مقام بصرہ اور موطا کی طرف، اور سرکار علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو وہ لوٹ کر آئے، اور پھر اسی وقت سرکار علیہ السلام جب مزار میں تشریف فرما ہوئے تو صدیق اکبر نے آپ کو بحیثیت خلیفۃ الرسول ہونے کے جانے کا حکم دیا. تو یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید اور دیگر جید جو صحابہ کرام ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کو روک لیا جائے تاکہ مدینہ منورہ کے اندر جو ارتداد اور مسلمہ کذاب اور دیگر مرتدین کا مقابلہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو نہیں روک سکتا، چاہے مدینے کے گرد و نواح سے جانور نکل کر آ جائیں اور صدیق اکبر کے جسم کو پھاڑ بھی دیں، تب بھی جو حضور کا بھیجا ہوا ہے میں نہیں روک سکتا. یہی باغ فدق میں رہا ہے کہ جو حضور نے کہا ہے وہی ہوگا، جس کو حضور نے بھیجا ہے وہی ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا کہ ابو بکر کی خلافت کو سیاست اور ولایت میں تقسیم کرنے والا رابضی ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت سیاست کے ساتھ نہیں بلکہ ولایت اول کے ساتھ قائم ہے. سبحان اللہ. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. دیکھو سہارا لے ضعیف و اقویا، صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیف و اقویا، صدیق اکبر کا. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں. جنت سے بہت دور ہے، بہت دور ہے جو اللہ کے محبوب کی خاطر مال قربان کرتے ہیں. صدیق اکبر کی شان میں خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، تو کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا. صدیق اکبر کا یعنی جو صدیق اکبر کا اکرام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جہنم سے بہت دور ہیں. کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا، صدیق اکبر کا. صدیق اکبر پہلے خلیفہ، پہلے خلیفہ میرے صدیق اکبر آیا ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، جھگڑا ختم کر. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، تو بنا فخر سلاسل سلسلہ. صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ، صدیق اکبر کا. بنا مقام خواب راغب چین سے آرام کرنے کو، خواب راغب چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو محبوب خدا. صدیق اکبر کا
پہلو میں یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. ایک اور بھی ایک فضیلت ہے غالباً وہ مولا علی نے فرمایا جو مجھے صدیق اکبر سے افضل بتائے اس کو کیا سزا ہے؟ سبحان اللہ. حد جلت تو حد المفتری، اس کو تہمت لگانے والے کے تعلق، یعنی جس طرح تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جو مجھے ابو بکر و عمر کے اوپر فضیلت دے اور یہ کہے کہ میں ابو بکر سے بھی افضل ہوں اور عمر سے بھی افضل ہوں، وہ مفتری ہے، وہ تہمت باز ہے. میں اگر اس کو پاؤں تو اسے 80 کوڑے لگاؤں. اور یہ بھی فرمایا کہ ردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا، ہم نے ابو بکر کی خلافت اس لیے قبول کی تھی کہ رسول اللہ نے اسے ہمارے دین کا اور ولایت کا امام بنایا تھا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا. ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب تشریف فرمائے دامت برکاتہم العالیہ، جو سنیوں کو یاد رہنا چاہیے، اہل سنت کی طریقت ہو یا اجتہاد ہو یا علم کلام ہو، یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ان حضرات کی جو خلافت ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، جس طرح یہ خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح افضلیت کی ترتیب ہے. اس لیے امام اعظم نے فرمایا تھا من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین. سنی وہ ہے جو ابو بکر عمر کو سب پر فضیلت دیتا ہے. اگر کوئی کہے میں حضرت ابو بکر کو مانتا ہوں ان کی خلافت کی ترتیب سے، یہ سنیت نہیں. جیسی خلافت کی ترتیب ہے ویسی افضلیت اور ولایت کی ترتیب ہے. لہٰذا کسی پیر، کسی جعلی عامل کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کا مشرب یہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ولایت کی ہے، وہی ترتیب افضلیت کی ہے. یہی سارے ولیوں کا دعویٰ ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لٹایا راگ غف میں گھر کئی بیان میں وقت کم تھا ورنہ مفتی صاحب اس کو ہی دہراتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے نیچے تھے صدیق اکبر. ایک بات اور میں اس میں ڈال دوں کہ جب صدیق ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو اپنے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ چلے گئے کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، نہ کھانا نہ پانی کچھ نہیں. اللہ کی خاطر چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ نہیں. صدیق اکبر بھی جب ضرورت پڑی دین کے لیے تو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اور کہا گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی ہے. لٹایا میں گھر گئی اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. صدیق اکبر کا بیان وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر